آج کے اس ایپیسوڈ میں ایک طرف ابو بکر کی شخصیت اور اس کی تربیت سامنے آتی ہے، تو دوسری طرف نئی نسل اور پرانی نسل کے درمیان ایک ایسا فرق دکھایا گیا ہے جو صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں لگتا۔ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر ایک معمولی سی بات اتنی بڑی کشیدگی میں کیوں بدل جاتی ہے؟ السلام علیکم میرے عزیز ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ در نجات کی اس ایپیسوڈ کے اہم سین، کرداروں کے رویوں اور خاص طور پر ابو بکر، کشور خالہ اور نئی نسل کے درمیان پیدا ہونے والی صورتحال کی۔ اس ایپیسوڈ میں بظاہر بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات دکھائے گئے ہیں، لیکن اگر ان سب کو غور سے دیکھا جائے تو ہر سین کے پیچھے ایک بڑا کنفلکٹ موجود ہے۔ کہیں شادی اور رشتے کی بات ہو رہی ہے، کہیں نئی نسل کے انداز زندگی پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور کہیں دین، تربیت، احترام اور برداشت کے درمیان فرق واضح ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابو بکر کے رشتے کی۔ ابو بکر کے رشتے کی بات ایپیسوڈ کے شروع میں دادی کی طرف سے ابو بکر کا نام ایک ممکنہ رشتے کے طور پر لیا جاتا ہے۔ یہاں لڑکے کا رد عمل فوراً واضح کر دیتا ہے کہ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے جمیل کے علاوہ کسی دوسرے لڑکے کا نام لینا ہی حیران کن بات ہے، جبکہ دوسری طرف ابو بکر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے اور جس لڑکی سے اس کی شادی ہوگی وہ خوش قسمت ہوگی۔ یہاں ایک دلچسپ چیز سامنے آتی ہے، ایک ہی شخص کو دو مختلف زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف بزرگوں کی نظر میں ابو بکر ایک اچھا، تربیت یافتہ اور قابل اعتماد لڑکا ہے، جبکہ دوسری طرف نئی نسل کے لیے اس کی اہمیت ابھی اتنی واضح نہیں ہے۔ یہی فرق آگے چل کر کنفلکٹ کے بڑے ایپیسوڈ کی بنیاد بنتا ہے۔ نئی نسل اور شادی کی تیاری۔ اس کے بعد گھر میں شادی کی تیاریوں کا ماحول دکھایا جاتا ہے۔ لباس، ڈیزائنر، ڈانس پریکٹس، کوریوگرافر اور دوستوں کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ یہ سین ہمیں ایک ایسی نسل دکھاتے ہیں جس کے لیے شادی صرف ایک خاندانی تقریب نہیں بلکہ ایک سوشل ایونٹ بھی ہے، جہاں ڈریسنگ، ڈانس پریکٹس اور فرینڈز کی موجودگی بہت اہم ہے۔ لیکن اس گھر میں دوسری طرف ایک ایسی سوچ بھی موجود ہے جو شادی اور خاندان کو روایتی اقدار کے ساتھ دیکھتی ہے۔ یہی کنٹراسٹ اس ایپیسوڈ کو انٹرسٹنگ بناتا ہے۔ ابو بکر کی آمد ہوتی ہے۔ ابو بکر اپنی والدہ کے ساتھ گھر آتا ہے۔ وہ جمعہ پڑھنے گیا ہوا ہے اور بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سامنے آتی ہے، گھر کے ایک حصے میں ڈانس پریکٹس کی تیاری ہو رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ابو بکر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ڈانس پریکٹس کے لیے ابو بکر کو وہاں سے باہر جانے کو کہا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن ایپیسوڈ اسے صرف جگہ کے مسئلے کے طور پر نہیں دکھاتا۔ یہاں اصل کنفلکٹ احترام، ترجیحات اور تربیت کا بن جاتا ہے۔ اصل کنفلکٹ کشور خالہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر قرآن پڑھ رہا تھا اور اسے وہاں سے اٹھا دیا گیا تو انہیں یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ یہاں بزرگ نسل کا پرسپیکٹو سامنے آتا ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ ڈانس پریکٹس کیوں ہو رہی تھی، مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو چند لمحے انتظار کیا جا سکتا تھا۔ یہاں سے ایپیسوڈ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے، کیا ہم اپنی مصروفیات میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ دوسرے انسان کی عبادت اور مصروفیت کا احترام بھی بھول جائیں؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایپیسوڈ صرف فیملی ڈرامہ نہیں رہتا بلکہ ایک سوشل ڈسکشن بن جاتا ہے۔ ابو بکر کا رویہ سب سے مضبوط پہلو کے طور پہ اس ایپیسوڈ میں ہمیں نظر آیا۔ میرے خیال میں اس ایپیسوڈ کا سب سے اسٹرانگ کریکٹر ابو بکر کا ہے، کیونکہ جب کشور خالہ اس سے مدد کرتی ہیں تو ابو بکر غصہ نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے کیوں باہر بھیجا گیا، بلکہ وہ معاملے کو بہت سادگی سے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں زیادہ سکون تھا اور وہ آرام سے قرآن پڑھ رہا تھا۔
یہ ریئیکشن ابو بکر کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ دوستو، ایک شخص کی تربیت صرف اس وقت سامنے نہیں آتی جب اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اصل تربیت اس وقت آتی ہے جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اور پھر بھی آپ اپنا وقار برقرار رکھیں۔ یہی ابو بکر کی کریکٹر اسٹرینتھ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ بنتی ہے۔ ایپیسوڈ میں بزرگ کے کردار کی طرف سے نئی نسل کے بارے میں سخت بات بھی کی جاتی ہے کہ انہیں دین کی قدر و منزلت اور دین پر عمل کرنے والوں کی اہمیت کا احساس نہیں۔ یہاں پر میں کریٹیکل انالیسز ضرور کروں گا۔ کیا واقعی پوری نسل کو ایک ہی پیمانے سے دیکھا جا سکتا ہے؟ خود ابو بکر کی مثال دے کر اس بات کا جواب بھی دیتا ہے۔ وہ بھی اسی نئی نسل کا حصہ ہے، لیکن اس کی تربیت اور رویہ دوسروں سے مختلف ہے۔ اس لیے مسئلہ صرف عمر کا نہیں، اصل مسئلہ تربیت، ترجیحات اور شخصیت کا ہے۔ تو یہاں سے نوجوان نسل بڑے غصے میں آتی ہیں اور اپنی والدوں کو بلاتی ہیں کہ دادی اماں نے میری ساری فرینڈز کے سامنے میری بہت زیادہ انسلٹ کر دی ہے۔ اور یہاں پر بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا کہ ہمیں نوجوان نسل کو کیسے سدھارنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ لڑکی والدہ سے شکایت کرتی ہے کہ اس کے دوستوں کے سامنے سے ڈس رسپیکٹ کیا گیا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی والدہ کو اس کے ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن والدہ دوسری طرف صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں ایک اور فیملی کنفلکٹ سامنے آتا ہے۔ بیٹی چاہتی ہے کہ ماں فوراً اس کا دفاع کرے، ماں چاہتی ہے کہ معاملہ سمجھ کر بات کی جائے۔ یہاں جنریشن گیپ ہے، ایک طرف ایموشنل ریئیکشن، دوسری طرف ایکسپیرینس، اور اس ایپیسوڈ میں دونوں سائیڈز کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک اہم بات، اوور ریئیکشنز یا جینیس ہرٹ۔ اب یہاں کریٹیکل ایک سوال تو بنتا ہے نا، کیا لڑکی کا غصہ بالکل غلط تھا؟ ضروری نہیں۔ اسے واقعی اپنے دوستوں کے ساتھ امبیرسمنٹ محسوس ہوئی، لیکن کیا اس کا ریئیکشن مناسب تھا؟ یہ سوال بھی اوپن رہتا ہے، کیونکہ دوسری طرف ابو بکر نے اس سچویشن میں بالکل مختلف ریئیکشن دیا اور اس نے اپنے ساتھ ہونے والی بات کو پرسنل انسلٹ نہیں بنایا۔ یہ دونوں ریئیکشنز ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھے جائیں تو ایپیسوڈ کا میسیج اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ ابو بکر کا معذرت کرنا، اور ایک بہت اہم مومنٹ اس وقت آتا ہے جب ابو بکر خود معذرت کرتا ہے، حالانکہ اس میں کسی کنفرنٹیشن کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے تو اس کی بات اچھی نہیں لگی۔ یہاں کریکٹنگ رائٹنگ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ابو بکر اپنی عزت کو آنا نہیں بناتا، وہ واضح کرتا ہے کہ چھوٹی باتوں سے اس کی عزت کام نہیں ہوتی۔ یہ میچورٹی اس ایپیسوڈ کی اسٹرانگ کوالٹیز میں سے ایک ہے۔ کشور خالہ ابو بکر کی تربیت کی تعریف کرتی ہیں اور وہ اسے بتاتی ہیں کہ اس کی تربیت بہت اچھی ہے اور اس نے اپنی تربیت کا حق ادا کیا۔ یہ ڈائلاگ صرف تعریف نہیں بلکہ ایپیسوڈ کا پورا کنفلکٹ کا جواب بھی ہے۔ شروع میں سوال تھا کہ نئی نسل کی تربیت کیسی ہے، ابو بکر اس سوال کا ایک عملی جواب بن کر سامنے آتا ہے۔ وہ بھی نئی نسل کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر احترام، برداشت اور دینی وابستگی موجود ہے۔ دوسری طرف اسماعیل کا رویہ ایپیسوڈ کے آخر کے حصے میں شامل اور دوسرے کردار ابو بکر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہاں ابو بکر کو ایک دوسرے شخص کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کی موجودگی دادا کو پسند ہے، لیکن دوسری طرف کچھ کردار اس سے کنیکٹ نہیں کرتے۔ یہاں ایک اور انٹرسٹنگ لیئر سامنے آتی ہے۔ لوگ اکثر کسی شخصیت کو اس کی شخصیت سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ، خاندان یا دوسروں کی پسند کی بنیاد پر جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابو بکر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر پورے ایپیسوڈ کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو میرے خیال میں ایپیسوڈ صرف ایک فیملی ڈس ایگریمنٹ نہیں بلکہ ویلیوز کا کلیش ہے۔ ایک طرف ماڈرن لائف سٹائل ہے، دوسری طرف ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں۔ ایک طرف پرسنل فریڈم ہے تو دوسری طرف فیملی رسپیکٹ ہے۔ ایک طرف انٹرٹینمنٹ اور ڈانس پریکٹس ہے تو دوسری طرف تلاوت، عبادت ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سائیڈ ڈرامہ
کسی ایک سائیڈ کو مکمل طور پر صحیح قرار نہیں دیتا، بلکہ کرداروں کے ریئیکشن کے ذریعے ویور کو سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ میرے خیال میں ایپیسوڈ کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ابو بکر کا کریکٹر ہے، کیونکہ وہ لیکچر دینے کی بجائے اپنے عمل سے اپنی تربیت دکھاتا ہے، وہ غصے کی بجائے برداشت کرتا ہے، وہ شکایت کی بجائے معذرت کرتا ہے اور اپنی عزت کو انا کا مسئلہ نہیں بناتا۔ دوسری طرف نئی نسل کے کرداروں میں ایموشنل امپلسونس نظر آتی ہے، ان کے لیے دوستوں کے سامنے امپریشنز اور اپنی فیلنگز بہت اہم ہیں۔ یہ چیز غلط بھی نہیں، لیکن جب یہ فیملی رسپیکٹ اور دوسرے انسان کے حق سے ٹکرا جائے تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کا اصل مقصد یہ نکلتا ہے کہ تربیت صرف یہ نہیں کہ انسان کو بتایا جائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اصل تربیت یہ ہے کہ سچویشن میں انسان کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے۔ ابو بکر کو جب موقع